بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون سامعین و مشاہدین کرام، روزہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک متعین کردہ فریضہ ہے، ایک عبادت ہے، اللہ کے تقرب کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے جو بھی چیز متعین فرمائی ہے اس میں حکمتیں ہیں، اس میں فوائد ہیں، انسانوں کے لیے اس میں بہت سے فوائد مضمر ہیں، بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اور یہ بات ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، وہ ہماری ضروریات سے واقف ہے، ہمارے تقاضوں سے واقف ہے، اس لیے اس کی طرف سے ہم پر جو بھی فریضہ عائد کیا گیا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جہاں تک روزے کا تعلق ہے، روزہ یہ حکمتوں سے پر ہے، مصلحتوں سے لبریز ہے، اس میں فوائد ہی فوائد ہیں۔ اور اگر انسان تھوڑا سا غور کرے کائنات پر، کائنات کے حقائق پر، وہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز، کائنات کی ہر مخلوق وہ روزے کے عمل سے گزرتی ہے۔ یہ روزہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نظام متعین کیا ہے، ایسا ضابطہ متعین کیا ہے کہ ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے عمل سے گزارا ہے۔ روزے کا عمل یعنی جانور، چرند، پرند، یہاں تک کہ نباتات، پیڑ پودے، وہ بھی کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو ضروریات سے یکسو کر لیتے ہیں، کھانے پینے سے الگ کر لیتے ہیں۔ جانور کھانے پینے کو ترک کر کے غاروں میں چلے جاتے ہیں، اور بہت سے کیڑے مکوڑے، رینگنے والے جانور وہ اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں۔ ان ایام میں وہ کھاتے نہیں، ان ایام میں وہ پیتے نہیں بلکہ وہ سو جاتے ہیں۔ اور سائنس کی زبان میں ایسے عمل کو ہائبرنیشن کہا جاتا ہے، یعنی مخصوص ایام میں کچھ جانور اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو یکسو کر لیتے ہیں، غاروں میں چلے جاتے ہیں، بلوں میں چلے جاتے ہیں، اور ایک خاص قسم کی نیند ان پر طاری ہو جاتی ہے۔ ان ایام میں وہ کھانے پینے سے وہ بالکل دور رہتے ہیں۔ ہائبرنیشن کے عمل سے صرف جانور ہی نہیں بلکہ پیڑ پودے بھی گزرتے ہیں۔ پیڑ پودے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردی کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ ان پیڑ پودوں کو ایک نئی جوانی ملتی ہے، نئی تازگی ملتی ہے، سرسبز و شادابی ملتی ہے، نئی چمک، نیا حسن یہ ان پر طاری ہو جاتا ہے۔ اور روزے کے عمل سے گزرنے کے بعد ہر مخلوق وہ ایک نئی زندگی، نئی جوانی، نئی رونق کے ساتھ جلوہ افروز ہوتی ہے۔ اس حوالے سے جو سائنسی تحقیقات ہمارے سامنے آئی ہیں، یورپ کے مشہور عیسائی کیتھولک مصنف ڈاکٹر جوفرائے، انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی ہے روزے کے عنوان سے، فاسٹنگ کے عنوان سے، جو پیرس سے شائع ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے روزے سے متعلق بہت دلچسپ حقائق کا انکشاف کیا ہے۔ ڈاکٹر جوفرائے کے مطابق روزہ کائنات کی ہر چیز میں پایا جاتا ہے، درختوں میں، حیوانوں میں، چرند میں، پرند میں، تمام چیزوں میں، تمام مخلوقات میں روزے کا عمل پایا جاتا ہے۔ اور وحشی جانوروں کے حوالے سے ڈاکٹر جوفرائی نے انکشاف کیا ہے کہ وہ جانور جب برف باری ہوتی ہے تو وہ کئی ماہ تک غاروں میں چلے جاتے ہیں، اور ایک خاص قسم کی نیند ان پر طاری ہو جاتی ہے، اور ہائبرنیشن کے عمل سے وہ گزر جاتے ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ جانور، پرندے، سانپ غاروں اور بلوں میں چلے جاتے ہیں اور وہیں سو جاتے ہیں، اور جب وہ واپس آتے ہیں اس وقت وہ ایک نئی جوانی کے ساتھ واپس آتے ہیں۔
ایک نئی تازگی کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ سردی کے بعد جب فصل بہار آتا ہے، موسم بہار آتا ہے، ہر طرف سرسبز و شادابی ہوتی ہے، ہر طرف ہریالی ہوتی ہے، ہر طرف ایک عجیب و غریب قسم کا حسن ہوتا ہے، رونق ہوتی ہے، پرندوں کے پرانے پر جھڑ کر نئے پر آ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے سانپ اس کی جھلی وہ جھڑ جاتی ہے، نئی کھال آ جاتی ہے، نئی چمک دمک آ جاتی ہے، اور قوت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور برف باری میں جب پتے جھڑ جاتے ہیں اس کے بعد نئی کونپلیں، نئے پھول، نئے پھل، نیا حسن، نئی قوت، ان میں نئی تازگی آ جاتی ہے۔ گویا کہ ہر مخلوق وہ روزے کے عمل سے گزرنے کے بعد ایک نئی تازگی کے ساتھ دنیا میں رونق افروز ہوتی ہے۔ ان مشاہدات کی روشنی میں ڈاکٹر جوفرائے کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو بھی ہر سال روزے رکھنے چاہیے۔ وہ اپنی تحقیقات کے نچوڑ کے طور پر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسانوں کو بھی روزے کے عمل سے گزرنا چاہیے، اور اس حوالے سے انہوں نے جو مدت طے کی ہے کہ کم از کم سال میں 30 سے 40 ایام کے روزے ضرور بھی ضرور رکھنے چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جو ضابطہ متعین کیا ہے 30 دنوں کے روزے ماہ سیام کے، اور اس کے بعد 6 روزے ماہ شوال کے، یہ تقریباً 36 روزے ہوتے ہیں۔ اگر انسان اس عمل سے گزرے گا یقینی طور پر انسان ایک نئی تازگی، نئی جوانی اور نئی چمک دمک کے ساتھ، نئی قوت کے ساتھ دنیا میں جلوہ افروز ہوگا۔ اور انسان یہ سب حقائق دیکھنے کے بعد، یہ سب حقائق جاننے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جو نظام بنایا گیا ہے، ہمارے لیے جو قانون بنایا گیا ہے، جو عبادات متعین کی گئی ہیں، یہ کسی انسان کی متعین کردہ نہیں بلکہ اس مالک ارض و سما کی متعین کردہ ہیں جو انسان کی تمام ضروریات سے واقف ہے۔ اور انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ بے سود پیدا نہیں کیا، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ ہر چیز جب روزے کے عمل سے گزر رہی ہے انسانوں کو بھی روزے کے عمل سے گزرنا چاہیے تاکہ وہ فوائد حاصل ہو جائیں جو اس روزے کے ذریعے مقصود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کے حقیقی فوائد سمجھنے اور ان فوائد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔